ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ایک دعوت دی، ایک چیز کی طرف بلایا، اور وہ ایسی چیز تھی کہ جب اللہ رب العزت کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ جس چیز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں دل اس طرف گر جائیں، تو وہی قوم جس پہ کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ قوم سارے عالم کی امام بن گئی، اور ایک ایک فرد اس کا جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بتاؤ ہمیں تمہارے جیسے بننا ہے، ہم کیا کریں۔ اتنا آسان کام، لیکن وہ جو شروع کی محنت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف بلایا اور پھر لوگ اس بات پہ آئے، اب اس کے بعد سارا کام شروع ہوا۔ جیسے بنیاد ہوتی ہے، بنیاد پڑ جاتی ہے، اب اس کے بعد جتنی مضبوط بنیاد ہے اتنی اونچی عمارت، زمین برابر ہو گئی، اب اس میں آپ کھیت بھی اگا سکتے ہیں، باغ بھی لگا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ زمین برابر کرنا اصل کام ہے۔ یہ محنت جو آج بھی کوشش ہو رہی ہے اس کو زندہ کرنے کی، وہ مذہب کی زمین تیار کرنے کی محنت ہے کہ وہ زمین بن جائے، اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوگا۔ وہ زمین نہیں بن پا رہی، اور وہ زمین کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا کس چیز کی طرف بلایا، تو اللہ رب العزت نے عجیب انداز میں اس چیز کو سمجھایا کہ مشرکین کے زبان سے سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو گھر بنا تھا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اس گھر میں 360 بت کھڑے تھے، ہر مسئلے کے لیے الگ بت۔ بارش چاہیے تو اس بت کی عبادت کر لو، کل دشمن سے جنگ لڑنا ہے تو اس بت کی عبادت کر لو، بیمار کے لیے شفا چاہیے اس بت کی عبادت کر لو، جو غرض اس کے لحاظ سے الگ بت، 360 بت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان میں محنت فرمائی اور ان کو دعوت دی تو یہ مشرکین بول پڑے کہ اتنی ہمارے خدا، 360 خدا مل کے ہمارے کام نہیں کر پاتے، تو آپ کہتے ہیں اکیلے اللہ یہ سارے کام کرے گا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ لیکن عجیب بات نہیں تھی، حق بات یہ تھی۔ اللہ نے فضل فرمایا ہم پر کہ اس بتوں والی گند سے تو ہمیں نکال دیا، الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے، کرم ہے۔ لیکن اور یعنی اس سے نکل گیا الحمدللہ، لیکن میرے بھائی دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے علاوہ ایسی جگہیں طے کر لی کہ یہ مسئلہ ہو تو یہاں جاؤ، یہ مسئلہ ہو تو وہاں جاؤ، فلاں مسئلے کے لیے پیسے چاہیے، فلاں مسئلے کے لیے حکومت میں تعلق چاہیے، فلاں مسئلے میں یہ چاہیے۔ حالانکہ بات تو وہی ہے کہ ایک اللہ سارے مسائل کے لیے کافی ہے، اور یہی بات ہے، ایک اللہ کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ والی بات ایک تو کہنا ہے، یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے کہ اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اور ایک پھر اس کی بنیاد پہ زندگی گزار کے دکھانا۔ یہ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں کیا کیا، صحابہ کرام نے اس کی بنیاد پہ زندگی گزار کے دکھایا کہ ہاں ایک اللہ کافی ہے۔ اب چاروں طرف سے مختلف آوازیں اٹھی
اور لوگوں نے ان کو اس بات سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی. ایک صحابی ماں کے بہت فرما بردار، تو ماں کے ذریعے سے ان کو لینے کی کوشش کی کہ تو مسلمان ہو جائے گا، تیری ماں کہتی ہے میں کھاؤں گی نہیں کھانا، بھوکی مر جائے گی، اور ہے فرما بردار، بہت محبت کرنے والا ماں سے. یہ جو کمزور صحابہ کرام تھے ان کو تکلیف دے دے کے کوشش کی ہٹانے کی کہ تم چھوڑ دو اس کلمے کو، چھوڑ دو اس والی بات کو، ورنہ بہت کچھ کیا ان کے ساتھ. تو ان حضرات نے سب کچھ برداشت کیا. وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ہے نا کہ احد احد احد، ایک ہے، تم کر لو جو تمہیں کرنا ہے. اور بہت کچھ کر رہے تھے، یعنی ہم بیٹھے بیٹھے مزے میں کہہ رہے ہیں احد احد، مزے سے قصہ سنا رہے ہیں، تو ان کے تو سینے پہ چٹان تھی اور وہ کہہ رہے تھے احد احد. وہ سارا دن پٹائی اور پھر وہی زخموں کے ساتھ تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے جا رہے تھے اور احد احد کر رہے تھے. وہ بات ہی اور تھی. وہ انہوں نے جو بات کہی کہ اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ ہے سب کچھ کرتا ہے، اس کو انہوں نے سچا کر دکھایا کہ تم کر لو جو کرنا ہے، میری نظر اللہ سے نہیں ہٹے گی. وہی کر رہا ہے، یہ بھی جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے، اور اس کا حکم بدلے گا تو تم کچھ نہیں کر سکو گے مجھے. لیکن اس نے اجازت دی ہے تمہیں، جو تم کر رہے ہو اپنا حکم کھینچ لے گا، تم ہو گے کچھ نہیں کر سکو. اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ظاہر میں کچھ نہیں نظر آ رہا. یہ اللہ تعالیٰ کو ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، ایک وہ چیز ہے جو ہمیں اچھی لگتی ہے. وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کوئی مدد کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی. اور وہ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، وہ اکیلا ہے، تو مشرکین تو پٹائیاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک رہا. اور وہ تو تانے بھی دیتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ. کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، بس ان کا ایک عزم ہے، ایک دل کی پختگی ہے کہ نہیں اللہ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. وہ چاہے گا تو ہوتا رہے گا، وہ چاہے گا تو بدل جائے گا حکم، وہ ہی کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے. سبب کوئی نہیں مدد کا، لیکن نظر اللہ پہ کہ وہی ہے، وہی سنبھالے گا، وہی بناتا ہے، وہی بگاڑتا ہے. اب اس کہنے پہ کچھ ملے، کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہو رہا، پھر بھی جمے میں اپنی بات پہ. یہ اللہ کو پسند ہے. جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کمال ہے کہ شام میں تمام اسباب کے بیچ میں ان کی دل کی بات ہے کہ یہاں کا جو نہریں ہیں اور باغ ہیں اور گوشت اور دودھ ہے، اس سے میں نہیں پل رہی، اللہ مجھے پال رہا ہے. یہ دل کی بات ہے. لیکن پتہ کب چلا کہ جب شوہر نے صحرا کے بیچ میں، شوہر بھی نبی کے صحرا کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے حکم سے ہے، تو یہ کیا فرماتی ہیں کہ پھر اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دے گا. حالانکہ چاروں طرف نقصان ہی نقصان ہے، کوئی شکل بچنے کی نہیں. لیکن وہاں بھی ان کے دل کی بات تھی کہ یہاں اللہ مجھے پال رہا ہے، یہ گوشت دودھ نہیں پال رہا مجھے. تو وہاں یہ تھا دل میں، اس لیے یہاں بھی وہ کہتے ہیں جو اللہ مجھے وہاں پال رہا تھا وہ یہیں پالے گا. یہاں بھی تو وہی ہے، وہ میرا اللہ تو نہیں بدلا، پالنے والا تو نہیں بدلا. وہاں گوشت دودھ میں پال رہا تھا، یہاں صحرا میں پیاس میں گرمی میں پالے گا. حکومت اس کی ہے یہاں بھی وہاں بھی. اب یہ والی اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کتنی جان ہے. حضرت حاجرہ ماشاءاللہ ایسے یقین والی تھی کہ اللہ ماں کو خود ان کا اس کو جو تکلیف دو وہ برداشت کر لے گی. کہتے میرے بچے کو نہ چھیڑو. تو بچہ آنکھوں کے سامنے بھوک کے مارے آہستہ آہستہ، ایک دن میں تھوڑی ہوا، آہستہ آہستہ تڑپتے تڑپتے موت کے دروازے تک پہنچ گیا. لیکن حضرت حاجرہ اپنی نظر اللہ ہی پہ جمائے ہوئی ہیں کہ نہیں اللہ کرے گا، مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. جب میں اس کی مانگ رہی ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے.
کہ چاروں طرف سے موت. نظر ان کی نظر اللہ پہ جمی ہوئی ہے، تو اللہ نے اس کو چلنے دیا. صفا پہ چڑھ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ صفا پہ کچھ ملے گا، بلکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد تو آنی ہے، چاہے صفا سے آ جائے، نہیں شاید مروہ سے آ جائے. وہ جو آخر میں فرشتے کی آواز سنی تو ان کے جو جملہ تھا بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے، اگر اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو جلدی کر، بچے کی تو جان جا رہی ہے، پریشان تو ہے بچے کے لیے، لیکن پتہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی انسان. اور پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، مجھے نہیں نقصان پہنچنے دے گا، کیونکہ میں مان رہی ہوں اس کا. تو فرشتے کو بھی جو دیکھ رہی ہیں، تو اگر اللہ نے تجھے بھیجا تو کر مدد، ورنہ جا، مجھے تیری ضرورت نہیں. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات ہے کہ فرشتے آ کے مدد کریں ہم تمہاری، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مدد کس طرح چاہے گا کرے گا، کرنا چاہے گا تو کرے گا. نہیں، یہ چیز ہے اللہ کو پسند کہ ایک آدمی اللہ پر بھروسہ کر کے چل رہا ہے، باقی مخلوق جو بھی. تو میرے بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، جس چیز نے اس پوری قوم کو بدل دیا، وہ کیا تھی کہ بھئی ہمیں صرف اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے دن بلا کے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میری لاٹھی اور اس کے فائدے بتانے لگے. پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اپنے ریوڑ کو بھیڑوں کو ڈھانکتا ہوں، بڑی کام کی چیز ہے. اچھا آپ کی ہے، لاٹھی ہے، کام کی ہے، ذرا زمین پہ تو رکھیں. اب اچانک سانپ بن گیا، نہ آپ کی رہی، نہ لاٹھی رہی، نہ کام کی چیز رہی، بتاؤ کہاں گئی ہوں. اب دوسرا حکم، اچھا اس نے ذرا ہاتھ تو رکھیے اس پہ، تو خطرناک چیز بن گیا، سانپ بن گیا، خطرناک بن گیا. ہاتھ رکھیے، وہ تو پھر سے لاٹھی بن گئی. اب یہ یعنی ظاہر دنیا میں جو ہم روزمرہ چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے لحاظ سے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. تو یہ واقعہ کیوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور ان کو نہیں، وہ تو گئے نا، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھا کے پھینک نہیں دی کہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات، لاٹھی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ نقصان پہنچاتا ہے. نہیں، لاٹھی استعمال کرتے رہے باقی زندگی، لیکن ان کے دل کی بات کیا تھی کہ اس لاٹھی میں خیر نہیں ہے، شر بھی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو میں اس لاٹھی سے ٹیک بھی لگا لوں گا، اس سے پتے بھی جھاڑ لوں گا، بکری بھی ہانک لوں گا، لیکن پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لاٹھی کا کچھ نہیں اپنا. تو چیزوں میں چل رہے ہیں، نظر اللہ کی طرف. یہ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ والی بات پسند ہے کہ ایک آدمی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے. اب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا رہے تھے کہ نہ تمہیں ایک کی بت کی ضرورت ہے، نہ 360 کی، نہ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، امیر کو غریب بننے کی ضرورت نہیں، غریب کو امیر بننے کی ضرورت نہیں، فقیر کو بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں، بادشاہ کو فقیر بننے کی ضرورت نہیں. یہ ساری اسباب، ان کا آمد، ان کی رفت، ان کا جانا آنا، ان کا ہونا، ان کا نہ ہونا، سب برابر ہے. یہ بتاؤ اللہ کو ساتھ لیا نہیں لیا؟ بس اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے لیا تو سب ٹھیک ہے. اللہ ساتھ نہیں ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے. قارون جتنا مال جمع کر لو پھر بھی بہت بڑی مصیبت ہے، فرعون جیسی حکومت لے لو پھر بھی بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ حکومت سے تو ہوتا نہیں ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ دیکھو یہ لاٹھی ہے نا، سانپ بن گئی، یہ خزانہ ہے قارون، یہ مصیبت بن جائے گا، یہ تمہاری حکومت ہے فرعون، یہ تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گی. یہ خود کچھ نہیں ہے. ہاں میں چاہوں گا
تو اس مال میں بھی خیر ڈال سکتا ہوں، میں چاہوں گا اس حکومت میں بھی خیر ڈال سکتا ہوں. میری چاہت کا تعلق اس پیسے سے نہیں ہے، اس حکومت سے نہیں ہے، میری چاہت کا تعلق ان اعمال سے ہے جو ایک انسان کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے جیب میں 10,000 ہو گئے اور 10 لاکھ ہو گئے، کہ جیب میں 10 لاکھ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے کہے او ہو اس کے پاس تو 10 لاکھ ہیں، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا مجھے، تو اس کے پاس تو صرف 10 ہیں، چھوڑو اس کا میں کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو 10 اور 10 لاکھ سب کچھ نہیں ہے، وہ دیکھتے ہی نہیں اس چیز کو. اللہ رب العزت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو دیکھتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک مثال کہی جو اس کے بعد پھر ساتھی بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بکری کو لے کے نکلا کہ بازار میں بیچنا ہے. 3 ٹھگوں نے دیکھ لیا کہ اس کو چکر دینا ہے، راستے میں بیٹھ گئے، ایک جگہ، ایک تھوڑی اور جگہ آگے، ایک تھوڑی اور آگے جگہ، 3 بیٹھ گئے. جب وہ پہلے آدمی کے سامنے سے گزرا تو اس نے کہا بھائی یہ کتا لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا دماغ صحیح ہے تمہارا، کتا ہی ہے، یہ بکری ہے، نظر نہیں آتا. اب وہ غصے میں کہ عجیب آدمی ہے، بکری کو کتا کہہ رہے ہیں، کون سی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اب دوسرے کے پاس سے جو گزرا تو اس نے کہا ارے بھائی یہ کتا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے ایک نظر دیکھا، بھائی یہ بکری ہے، تمہارے دماغ صحیح ہے، بکری ہے یہ، کتا کہاں ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی تمہاری مرضی. جب تیسرے کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا بھائی یہ کتا لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پتہ نہیں میری یاد کو کیا ہو گیا، اور میں اپنی بکری چھوڑا ہے، کتا پکڑ لایا، اور وہ بکری وہی چھوڑ دی اس نے، اور وہ ٹھگ نے قابو کر لیا. تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، ہمارے پاس جو خیر موجود ہے، جو بھلائیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کے امت میں جو صفات ان پیدا ہوئی حضور کی محنت سے، وہ جو اعمال ان کو نصیب ہوئے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ تھے. پھر وہ صحابہ میں آئے، پھر اس میں سے تابعین میں آئے، کرتے کرتے 30-35 وہ گزر گئی یہ اجیال، باپ سے دادا، دادا سے بیٹا، اس سے پوتا، کرتے 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 جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ صفات، وہ اعمال تھوڑے سے رہ گئے ہیں. ان کی برکت سے ہماری زندگی میں کوئی خیر ہے. جیسے اس جیب میں پیسے ہوں، بائیں جیب میں پیسے ہوں، دائیں جیب کی حفاظت کر رہا ہے، دائیں جیب تو خالی ہے. تو جو حفاظت کرنے کی چیز ہے ہماری زندگی میں، وہ ہماری نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے کاروبار نہیں ہیں، ہماری حکومت کے عہدے نہیں ہیں، ہمارا مال نہیں ہے. جس چیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری صفات. اس کی برکت سے جو مل رہا ہے وہ ختم تو پھر سب ختم، اور وہ تھوڑا رہ گیا. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ دیکھو ایمان ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی ایک پہلوان کو دیکھے جو ایک من کی بوری ایسے اٹھا کے یوں پھینکتا ہے جیسے وہ وزن ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ بڑی جان ہے، بڑی جان ہے. پھر ایک آدمی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور مکھی چہرے پہ بیٹھتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اس مکھی کو ہلا نہیں سکتا. زندہ تو یہ بھی ہے، جان اس میں بھی ہے، لیکن اس جان میں اور اس جان میں بڑا فرق ہے. اس جان سے اپنے کام بھی نہیں پورے ہو پاتے، دوسرے کا کیا کرم کرے. اور وہ جو پہلوان ہے اپنی جان سے کتنوں کے کام نکال لیتا ہے وہ. تو ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے، ایمان صحابہ کرام کا بھی. وہ جو بات تھی کہ اللہ کرتا ہے اور اعمال بھی کرتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. زمین سے آسمان تک ڈھیر لگا لو ہتھیاروں کی حفاظت ہتھیاروں سے نہیں ملے گی.
ڈھیر لگا لو دوائیوں کی، دوائیوں سے شفا نہیں ملے گی، ڈھیر لگا لو پیسوں کے، پیسوں سے ضرورتیں پوری نہیں ہوگی۔ دل کی بات تھی ان کی۔ اور حال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو زمین پہ لیٹے ہوئے، دشمن نے تلوار نکال لی اور سر پہ کھڑا، اب بھاگ بھی نہیں سکے، آدمی لیٹا ہوا آدمی بھاگ بھی نہیں سکتے اٹھ کے، اور تلوار دشمن کے ہاتھ میں، اور وہ تانا دیتا ہے کہ آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں بچا سکتا، تلوار میرے ہاتھ میں، آپ لیٹے ہوئے، آپ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانے کو سوال بنا دیا، کون بچا سکتا ہے؟ اللہ بچائے گا کہ تیری تلوار، تیرے ہاتھ میں تلوار آنے سے پہلے اللہ میری حفاظت فرما رہا تھا، اب یہ تلوار تیرے ہاتھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی کمی، قدرت میں کو کمی آ گئی؟ کیا چیز ہے تمہاری تلوار؟ اب یہ دل کی بات ہے کہ یہ تلوار کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ چیز صحابہ اکرام کے دلوں میں اتری تو زندگیاں بدلی۔ اس کے بغیر شکل بن جائے گی دین کی، مگر جیسے دیمک کھائے ہوا دروازہ ہو نا کہ کھڑا ہوا تو نظر آ رہا ہے، ایک ٹھوکر ماری دھڑام سے سارا گر گیا۔ اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، سارا دین جتنی اس کی شکلیں ہیں، اگر یہ اندر کی چیز مضبوط نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو یہ باقی سارے کام ایک تو ہوتے نہیں ہیں، جیسے کافر غیر مسلم اللہ کو نہ ماننے والے دھاندلیاں کر رہے ہیں، مسلمان بھی دھاندلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر شکل بنائی بھی ہے، ماشاء اللہ پگڑی ہے اور داڑھی ہے اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، مقیم صاحب ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن اگر اندر یہ نہیں بنا ہوا ہے تو کھوکھلی عمارت ہے، جھٹکا پڑے گا پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چل رہا ہے، جھٹکے پہ پتہ چلے گا، کیونکہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی چیز کو مقصود بنا کے جو چل رہا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی ساتھی جملہ بول دیتے ہیں نا کہ کافروں کی چلو باقی باتیں جو بھی ہوں لیکن اخلاق ان کے بہت اچھے ہیں۔ اخلاق ہو ہی نہیں سکتے اس کے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں تاکہ کل وہ میرے ساتھ معاملہ کرے، آج میں اس کا سودا واپس کر دوں تاکہ کل وہ میرا گاہک بن جائے، یہ اخلاق تھوڑی ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ وہ جان جاری ہے اور کچھ نہیں ملے گا، ابھی تھوڑا سا پانی پی لوں، نہیں بھائی بھی پیاسا ہے اس کو پلا دو، اللہ سے لینا ہے، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا، وہاں ملے گا جو ملے گا۔ اب یہ آدمی یہ اخلاق برت سکتا ہے کہ کچھ نہیں ملنے کا، لیکن مجھے تو اللہ سے لینا ہے، دنیا سے کچھ نہیں لینا۔ اب یہ ہر موقع پہ وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے نقصان ہے چاہے فائدہ ہے، کیونکہ اس کے حساب سے نقصان فائدہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے، دنیا کی زندگی سے نہیں ہے، فائدے نقصان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، بس اور کسی چیز سے نہیں۔ وہ سناتے ہیں نا واقعہ کہ صحابی گئے گھوڑا خریدنے، 100 میں بک رہا تھا، 100 میں بیچ رہا تھا، کہ 200 میں دو گے؟ ہاں بھائی 200 میں لے لو۔ 300 میں؟ اچھا بھائی 300 دے دو۔ 400 میں؟ تو 400 دے دیجیے۔ 500 600 700 700 دے کے لیا گھوڑا۔ اب وہ ساتھی بھی حیران کہ اللہ کے رسول کے صحابی یہ تو 100 میں دینے کو تیار تھے، آپ نے 700 کیوں دے دیا؟ یہ اخلاق ہے۔ 700 کیوں دیا؟ کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ اب یہ دیہاتی آدمی یا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھوڑا 700 کا ہے، 100 کا بیچ رہا تھا، یا کوئی اس کی ضرورت ایسی رہی ہوگی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ چلو 100 صحیح، 700 کوئی چیز میں 100 بیچ دیتا ہوں، لیکن میں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ 100 کی جگہ 700 دے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی میں خیر خواہی کروں گا، یہ چیز میں نہیں جانے دوں گا ہاتھ میں۔ 600 درہم چاہے 6000 درہم، کوئی چیز نہیں ہے،
مجھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے وعدے پہ پکا رہنا ہے بس. اب یہ آدمی کبھی چوٹ نہیں کھائے گا. یہ بنیاد ہے تو آگے دین سارا چلتا ہے. یہ بنیاد قائم کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سال محنت فرمائی. مکہ مکرمہ کے 13 سال، مدینہ منورہ کے 6 سال. حق کی بنیاد باطل سے ہٹا کے حق پہ لائے، یہ کام کیا. اس کے بعد پھر آخری 4 سال میں فٹافٹ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے لوگ. حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. یہاں جو عمارت بناتے ہیں نا، بڑی اونچی اونچی عمارتیں، تو اس کے گرد ایک ہرے رنگ کا کپڑا لگا دیتے ہیں کہ اندر نہ دیکھو، کہ ابھی کام ہو رہا ہے. اور خوبصورت بھی نہیں لگتا ہے اور تھوڑا سا خطرناک بھی ہوتا ہے. نیچے گڈھا کھودا ہوا ہے، کہیں سریا نکلا ہوا ہے، کہیں لکڑی نکلی ہوئی ہے، کہیں اوپر سے کچھ گر رہا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ ہرا کپڑا لگائے تھے، اندر اندر کام کرتے. پھر کام کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ اب پوری عمارت تیار ہے، اب کپڑا ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھی شاندار بلڈنگ بن گئی. وہ پیچھے جو کچھ ہوا نا وہ پردے میں ہوا. اب لوگ دیکھ کے کہتے ہیں واہ 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 واہ، 17 منزلہ 20 منزلہ، بڑی چمکدار، بڑی شاندار. وہ جو شروع کا کام تھا وہ نظر نہیں آتا ہے. 13 سال مکہ مکرمہ، 6 سال مدینہ منورہ، محنت ہوئی. اب مدینہ منورہ تیار. اب اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ منورہ کو جو پردہ ہٹانا ہوتا ہے نا کہ آ جاؤ اب دیکھو، وہ جو حدیبیہ کی صلح تھی جس میں ہر شرط کافروں نے جو شرط لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی. بہت عجیب عجیب شرط تھی، جو یہ کہیں گے بس مانتے جاؤ مانتے جاؤ. کیوں؟ صلح ہو گئی، دروازہ کھلے گا، آئیں گے دیکھیں گے کہ کیا چیز بن گئی مدینہ منورہ. اور جب یہ ہو گئی صلح تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم نے کھلی فتح دے دی تم کو. کون سی فتح؟ ہم نے تو ان کی ہر بات مان لی. نہیں، اب وہ آئیں گے، اب وہ دیکھیں گے، پیچھے نہیں رہ سکیں گے. غالباً 1400 یا 1200 تھے مسلمان حدیبیہ میں، اور 2-3 سال بعد جو فتح مکہ میں جا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں. کہاں سے آئے اتنے سارے؟ وہ جو مدینہ کھلا، لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ شرابیں پیتے تھے، عزتیں لوٹتے تھے، قوموں کی بربادیاں کرتے تھے، حشر کر دیتے تھے لوگوں کا. ظالموں سے بڑے ظالم ہم ہوتے تھے کہ تم کیسے ظالم ہو، میں تو تم سے زیادہ ظلم کر سکتا ہوں، اسے مقابلہ ہوتا تھا. اب یہ لوگ کیسے بن گئے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کا خیر خواہ. ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ہر چیز ان کی. تو وہ جو لوگ دیکھتے تھے کہتے تھے بھئی ہم ایسا بننا چاہتے ہیں، بس ختم بات. لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے 13 سال مکہ مکرمہ، 6 سال مدینہ منورہ کے لگے. اور اس میں محنت، کلمہ اور نماز، یہ دونوں محنتیں پہلے دن سے تھی. کہ ایک طرف یہ جانو کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور جب یہ تم کہو گے تو پھر چاروں طرف سے حملہ ہوگا کہ پیچھے ہٹو. تو یہ بات نہیں ہے. میں بھی آوازیں ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے. دکان بولے گی کہ میں نے، تم کیا بات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میں بھی تو کرتی ہوں کچھ. میں ساتھ ہوئی تو تم دین کا کام کر سکو گے، میں نہیں ساتھ دینا نہیں چھوڑ دیا تو کیسے کرو گے دین کا کام. کئی باتیں آئیں گی. تو اس وقت وہ باطل کی آوازیں ہیں، یہ سب باطل ہے. باطل فلاں ملک کا نام نہیں ہے. وہ تو باطل والے ہیں، باطل کے امام ہیں، باطل کی بات چلانے والے ہیں. باطل تو وہ والی چیز ہے جو میرے دل میں بھی گھس گئی کہ جیب خالی تو دل پریشان، جیب بھرا تو دل مطمئن. یہ باطل کہ جس سے نہیں ہوتا اس کو کیوں دیکھ رہے، جس سے ہوتا اس سے کیوں نظر پھیر لی. یہ باطل ہے. دھوکے کو حقیقت سمجھ لیا، حقیقت کو بھلا دیا. دکان پہ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں بس کام یہاں سے بنے گا، اور نماز پہ کھڑے ہیں تو دکان کو سوچ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے
کہ اپنی نمازوں کو، اپنی ضرورتوں کو فرض نماز تک اٹھا کے رکھ لو. جسے لپیٹ کے رکھ لیتے نا، یہ نماز کے وقت نکالیں گے، اس کو نکالیں گے اور اس کے سامنے رکھیں گے جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. ادھر ادھر کیوں اس کو دکھائیں؟ میں اپنی ضرورت ان کے سامنے کیوں رکھوں جو کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ میں تو اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھوں گا جو سب کچھ کرتا ہے. نماز پڑھوں گا، نماز 2 رکعت میں نے اچھی پڑھ لی، اللہ کو پسند آ گئی، اس کے بعد میں ہاتھ اٹھاؤں گا. وہ ذات جو سب کچھ کرتی ہے وہ میرے مسئلہ حل کرے گا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. تو میں کیوں کسی اس کو دکھاؤں جو کچھ کر نہیں سکتا؟ مخلوق میں لگتے تھے صحابہ کرام، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اس سے ہوتا نہیں ہے. وہ خالق کا فیصلہ مخلوق میں ڈھونڈ دیتے تھے. ہو سکتا ہے یہاں سے اللہ ظاہر کرتے، ہو سکتا ہے وہاں سے. فیصلہ تو اوپر سے ہوگا، اور فیصلہ نمازوں پہ ہوگا. پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یقین والی دعوت کے ساتھ نماز والا طریقہ دیا کہ جب اللہ کرتا ہے اور تم اس دعوت کو لے کے چلو گے تو مقابلہ ہوگا. پھر کیا کرنا؟ نماز پڑھ کے مجھ سے مانگنا، مدد حاصل کرنا جمنی کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. 1 سال تو صحابہ کرام نے ساری رات نماز پڑھی، کیونکہ فرض ہو گیا تھا کہ اکثر رات نماز پڑھو. انہوں نے کہا پتہ نہیں اکثر کتنا ہوتا ہے، ساری پڑھ لو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اپنی صحن میں نماز پڑھتے تھے. کافر پریشان ہو گئے کہ ان کی قرائشی سن کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان سے کو اندر نماز پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے تو وہ جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے وہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ کے سنتے تھے. کام تھا صحابہ کرام کا ساری رات نماز پڑھنا، سارا دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کرنا کہ اللہ ان لوگوں کو قبول کر لے. دونوں ساتھ ساتھ چلے. ایسا نہیں تھا کہ دعوت ہو نماز نہ، کیونکہ نماز تو دعوتی تشکیل ہے. جیسے دکان کا یقین، پیسے کا یقین، دکان اس کی تشکیل ہے کہ جب پیسے سے ہوتا ہے تو ایسا کوئی کام کرو جس سے پیسہ بنے گا. اب ایک آدمی دکان کی طرف جا رہا ہے، ایک آدمی کاروبار کی طرف جا رہا ہے، وہ جو یقین ہے نا وہ اس نے تشکیل کر دی. اللہ والا یقین نماز کی تشکیل کرتا ہے کہ جیسے دکاندار اس یقین کے ساتھ کہ میرے کام پیسوں سے بنیں گے، اب وہ اپنی دکان کو چمکانے میں لگا ہوا ہے. گھر جا کے کھانا کھاتے ہوئے بیوی سے بات کرتے ہوئے یہی سوچ رہا ہے کہ میری دکان اچھی کیسے بنے. ادھر ہی ہے اس کا دھیان، ادھر ہی ہے اس کا یقین، ادھر ہی اس کی محنت. مال کے یقین نے تشکیل کر دی. تو میرے بھائیو دوستو، اگر اللہ کا یقین آ گیا، جب اللہ کا یقین آئے گا، جب اللہ کا یقین آئے گا تو ہماری بھی تشکیل کر دے گا. اور جتنی محنتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، واقعی ان کی محنتوں پہ کبھی کبھی رشک آتا ہے. کیسے محنت کرتے ہیں یہ درزی رمضان میں، حیرت ہوتی ہے. دن رات لگے ہوئے، کسی چیز کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں، بس لگے ہوئے. یہی وقت تو ہے. حالانکہ ان کا درزیوں کا کیا سیزن تو مسلمانوں کا ہے. رمضان میں کیا کمائی ہوتی ہے، لیکن آدمی شرم آتی ہے آدمی کو کہ وہ جو ہے وہ مال کے یقین والا ایسے یقین کے ساتھ اتنی محنت اس کی، اور یہ جو اللہ پہ یقین والے ہیں ان کی رمضان کیسے گزر رہی ہے. جب وہ اتنی محنت کر رہا ہے تو ہمیں تو اس سے دگنی 10 گنا زیادہ محنت کرنی چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. تو نماز جڑی ہوئی ہے کلمے کے یقین کے ساتھ کہ جب اللہ کرتا ہے تو اللہ سے مانگنے کے طریقے سیکھو اور اس کو اپنا کام بنائے. اور باقی سارے دین کا دروازہ نماز کے بعد کھلتا ہے. اگر 2 منٹ کے لیے اس یقین کے ساتھ آدمی نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا کہ اللہ کرتا ہے، اس عمل پہ کرے گا. یہ جو میں اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو رہا ہوں، اس اللہ اکبر پہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کچھ دے گا جو سونے چاندی والوں کو ان کے سونے چاندی پہ نہیں ملے گا.
اللہ مجھے زیادہ دے گا، یہاں سے دے گا مجھے، دکان ہے میری، میں بیٹھتا ہوں اس پہ، لیکن اس دکان سے وہ ملے گا جو اس نماز میں اللہ میرے لیے طے کرے گا۔ اب اس یقین کے ساتھ اگر ایک آدمی نماز میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو دکان پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ پہلے تو سیکھے گا نماز میں یہ والی بات، دکان میں تو سامنے پیسہ بھی ہے، سودا بھی ہے، گاہک بھی ہے، وہاں پر تو سامنے سے، یہاں پہ پیچھے چھوڑ دیا اس کو، ابھی تھوڑی دیر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا اور اب تو یقین کر کہ ہاں ہاں اللہ تو کرتا ہے، تو کرتا ہے۔ شاید مسجد کے دروازے تک باقی رہے، شاید دکان کے دروازے تک باقی رہے، شاید جب پیسے ہاتھ بدلنے لگے تب باقی رہے، لیکن چلو یہاں تو شروع کرو نا کام میں۔ جب سب سے کٹ کے اللہ سے جڑنا سیکھا تو تھوڑی اور محنت لگے گی، اس میں کوئی شک نہیں، تھوڑی اور محنت کے بعد آدمی سب کے بیچ میں رہ کے بھی اللہ سے جڑنا سیکھ لے گا، لیکن یہاں نہیں تو وہاں کیسے؟ ہمارے بڑے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو یقین والی محنت ہے نماز میں، اس کی مثال دنیا والوں کی محنتوں میں پیسوں کی سی ہے۔ بنیادی کام پیسہ ہے اس یقین والوں کے لیے۔ تو اب میرا کرائے پہ مکان میں رہتا ہوں، پریشان ہو کہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، گھر بنانے میں اتنے لاکھ لگیں گے، پیسے تو ہے نہیں، اب پریشان، دوست بھی سمجھتے ہیں، بیوی بھی سمجھتی ہے، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ بیچارہ پریشان ہے، گھر بنانا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ جس دن جیب میں پیسے آ گئے اس دن دیکھو کیسے چہرہ کھل گیا، بن گیا کام میرا، وہ گھر بن گیا، نہیں بنا نہیں، ابھی تو زمین بھی خریدوں گا، پھر سریا بھی ہوگا، پھر اینٹیں بھی ہوں گی، پھر مزدور بھی ہوں، وہ تو ٹھیک نہیں، وہ ہو جائے گا، وہ ہوا نہیں ہے۔ تو کیسے تم اتنا خوش ہو جب وہ جو جیب میں پیسے آ گئے نا، اس سے باقی کام ہو جائے گا۔ نماز سیکھ لی نا، اب معاشرت بھی ہو جائے گی ٹھیک، معاملات بھی ہو جائیں گے ٹھیک، قضا سیاست وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو پریشان، کبھی تو کام نہیں بنا۔ میرے بھائیوں دوستوں، وہ مسافر جا رہا ہو، سفر میں ہو، جانا ہو پشاور، پنڈی پہ پہنچ کے اس کو خیال ہو کہ اب میں پہنچ گیا تو بہت بڑی مصیبت ہے، نہیں ہے، یہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ پہلے اس کو ہوش آئے گا کہ ارے یہ پشاور نہیں ہے، اللہ کے بندے ابھی تو سفر باقی ہے، ہوش آئے گا، پھر سر اٹھائے گا، پھر راستہ دیکھے گا، پھر محنت شروع کرے گا، پھر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھنے لگ گیا کہ نا بھائی یہی کچھ ہے تو پھر تو گیا۔ اللہ کا فضل ہے، جتنی ہو گئی یہ محنت، دنیا سے، ساری دنیا سے مہمان آ رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجمع چل رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت فضل ہے، اس کو ہرگز اس کی ناقدری نہ کی جائے، اللہ کا بہت شکر ادا کیا جائے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، یہ منزل نہیں ہے، کام نہیں شروع ہوا۔ عجیب ساتھی بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی 4 مہینے میں کام کو سیکھو پھر ساری زندگی کرو۔ 4 مہینے میں آدمی انبیاء علیہ السلام کا کام سیکھ سکتا ہے؟ درزی کا کام 4 مہینے نہیں سیکھ سکتا، موچی کا کام 4 مہینے نہیں سیکھتا، نبی کا کام سیکھ لے گا 4 مہینے؟ 4 مہینے بھی سیکھنے کے لیے، ساری زندگی بھی سیکھنے کے لیے۔ لیکن ایک وقت ہوگا جب کام شروع ہوگا، وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب اس یقین والے، اس نماز والے وجود میں آ جائیں۔ ابھی تو اس یقین کو بولنے والے، اس نماز کو سمجھانے والے آ گئے، یہ بھی ایک قدم ہے۔ الحمدللہ سب آپ حضرات جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ خود بھی کرتے رہتے ہیں لوگوں سے، کوئی 4 مہینے نہیں لگائے ہوئے تھے، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی شکایت کر رہا تھا کہ قیمتیں بہت بڑھ گئیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ بھی اللہ کی طرف سے، حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 4 مہینے نہیں لگا، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، زبان پہ تو آ گئی، اس پہ یقیناً اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ایک ہے کہ بہت بڑا کسی بادشاہ کا محل دیکھا، دیکھ کے کہا واہ واہ کتنا شاندار محل ہے، اس کی میں ایک تصویر لے کے جیب میں رکھ لیتا ہوں، دیکھو میرے جیب میں محل آ گیا محل۔ اس محل پہ کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کسی کو بہت پسند آ جائے تو 5-10 روپے آپ کو دے دے کہ یار یہ تصویر مجھے دے دو،
مگر محل 5-10 روپے کی چیز نہیں ہے، محل تو عجیب چیز ہے۔ تو جو فرق محل کی تصویر میں اور محل میں ہے، وہ فرق تبلیغ والی بات اور تبلیغ میں ہے، یقین والی بات اور یقین میں، نماز والی بات اور نماز میں۔ میرے بھائیو دوست بزرگو، نماز سیکھ لی، یقین سیکھ لیا، یقین والی نماز سیکھ لی، تو میرے بھائیو دوستو اللہ کے خزانے ہاتھ میں آ گئے۔ جب چاہو جدھر جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کیا لے کے چلے ساری دنیا میں؟ کوئی خزانے نہیں تھے، خالی پیٹ ہوتے تھے تب بھی چلتے تھے، اور بھرے پیٹ ہوتے تب بھی چلتے تھے۔ توشہ ساتھ ہے تب بھی چلے، توشہ نہیں ہے تب بھی چلے، کیونکہ جب توشہ ساتھ ہے تب بھی اللہ پہ نظر، توشہ ساتھ نہیں ہے تب بھی اللہ پہ نظر۔ اس وقت بھی اسی نے مجھے نکالا، اس وقت بھی اسی مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی زبردست اسی چیز کی طرف جگہ جگہ تربیت ہے۔ وہ جو موقع موقع کی دعائیں ہیں نا، تقریباً سب کو آپ دیکھیں کہ کیا ہے، ایک موقع ہے جس میں آدمی دھوکہ کھانے والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا سکھاتے ہیں کہ اگر توجہ دے آدمی تو ہوش میں آ جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دھوکہ موقع کیا ہے کہ میں نے پیسے دیے، ٹکٹ خریدی، سواری پہ سوار ہو گیا، اب ٹکٹ ہاتھ میں ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل، یہ ٹکٹ جو ہے نا میرے پیسے، اس کی برکت سے اب یہ بس میرے قابو میں ہے۔ اور دعا کیا سکھا دی؟ پاک ہے وہ ذات، اس نے قابو میں کیا اس سواری کو، میں نے نہیں کیا، میرے پیسوں نے نہیں کیا۔ دھوکہ نہیں کھانا، یہ خیال نہیں کرنا کہ پیسوں سے ہوا، ٹکٹ سے ہوا، اللہ نے کیا۔ کپڑے پہن رہے ہیں، درزی سے پیسے دے کے کپڑا خریدا اور اپنا دکان سے اور درزی سے سلوایا، پیسہ پیسہ پیسہ، چیزیں مخلوق، آخر میں پہنتے وقت درزی کا شکر ادا کریں، پیسے کا شکر ادا کریں، دکان جہاں سے کپڑے خرید، نہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، میری اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، اس پر کوئی قدرت نہیں، اس نے کیا سب کچھ۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی هو اشبعنا، پیٹ بھرا، کھانے سے نہیں بھرا، حالانکہ نظر تو یہ آ رہا ہے، نہیں، نظر کے دھوکے میں نہیں آنا۔ الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل، تعریفیں اس اللہ کے لیے، اسی نے میرا پیٹ بھرا، کسی اور نے نہیں بھرا، اور انعام کیا اور اپنا فضل نصیب فرمایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اصل جو خزانہ تھا، سرمایہ تھا امت کا، وہ یہ والا یقین تھا کہ بڑی بڑی فوجیں سامنے کھڑی ہوتی تھی، کسی نے بول دیا کہ کافر کتنے زیادہ ہیں تو انہوں نے بولتے ہیں کہ غلط بولا تم نے، یعنی چھوٹتے ہی، تھوڑا سوچ سمجھ کے نہیں کہ یہاں پہ یہ موقع ہے کہنے کا، نہیں، غلط بولا تم نے۔ بدر کے دن ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ایک بات سیکھی، کیا سیکھا؟ کہ جس کے ساتھ اللہ ہے وہ زیادہ ہے، چاہے اس کے پاس تلواریں ہوں، چاہے نہ ہوں، چاہے عدد ہو نہ ہو، وہ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ۔ اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے وہ تھوڑا ہے، چاہے وہ ساری تیاری کے ساتھ میدان میں آیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کے بعد اب سارا دین چلے گا، اس کو سیکھنے کے لیے ساری محنت ہے، چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، خود فی نفسی یہ مطلوب نہیں ہے۔ چلہ اس لیے ہے یہ جو دوسرا باطل والا ماحول ہے جس میں ہم چل رہے ہیں کہ سونے سے یہ ہوگا، چاندی سے یہ ہوگا، فلاں نوکری لے لو یہ ہوگا، اس حکمران نے ایسا کر دیا، یہ حکمران ایسا کرے گا، جو کچھ کرتے نہیں ہیں ان کی طرف نسبت ہو رہی ہے سب کرنے کرانے کی، اور جو کرتا ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ ہم جب جوان تھے، عمر تھوڑی تھی، تو اس زمانے میں اخبار ہوتے تھے، بڑے بڑے موٹے موٹے بھی اخبار ہوتے تھے، اور لوگ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھتے تھے شوق سے۔ اور اخبار میں کیا ہے کہ آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ 16 صفحے کا اخبار، بے شمار چیزیں ہوئی۔ اب کس نے کی؟ صدر نے کی، وزیر نے کی، پبلک نے کی، اس سے ہوا، اس سے ہوا، اس نے کیا۔ کسی ایک بات کے بارے میں خدا کے واسطے یہ تو کہہ دو کہ اللہ نے کیا۔ ایک جملہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا
یہ ساری چیزیں ہوئی، اللہ نے نہیں کیا، اوروں نے کیا۔ ماحول کی بات کر رہا ہوں، یہ ماحول، اب اخبار تو ختم ہو گئے لیکن وہ والی چیزیں تو چل رہی ہیں۔ اب جو آدمی سارا دن یہ کہہ رہا ہے کہ اس مخلوق نے یہ کیا، اس مخلوق نے یہ کیا، تو اس کے دل میں یہ کیسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اس کے دل میں کیسے آئے گا کہ عمل سے ہوتا ہے؟ ساری بات جب دنیا کی ہو رہی ہے، دنیا ہی کی بات ہے۔ اللہ رحم فرما دے، حتیٰ کہ جب ہم چلے 4 مہینے میں نکلتے ہیں تب بھی ہماری ساری بات دنیا ہی کی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ ماری، اللہ نے بچا لیا، دنیا میں بچا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کہ کیسے آگ کچھ نہیں اس کے سامنے، یہ تو ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں بچ گئے، یہ ان کا کمال تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے کیسے آگ کو بچا لیا۔ ان کا کمال تو پہلے ہو گیا جب انہوں نے کہا حسبی اللہ، کہ آگ بھڑک رہی ہے سامنے اور وہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ اگر جل جاتے ان کی کوئی کمی نہیں آتی، وہ جیسے کہہ رہے نمبر تو لگ گئے ان کے 100/100 نمبر لگ گئے، حسبی اللہ کہہ دیا۔ اصحاب اخدود تھے، وہ جل گئے تھے آگ میں، اللہ کو ان کو قربانی اتنی پسند آئی، قرآن شریف میں پوری سورہ ہے ان کے بارے میں، آج بھی پڑھتے ہیں اس۔ تو جلنا اور بچنا ہماری نظر اس پر جو اٹک جاتی ہے، نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے مرنے کو تیار ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایک آدمی مرنے کے اسباب کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ چاہے گا تو مجھے خود یہی مار دے گا، اور اللہ چاہے گا تو مجھے وہاں آگ کے بیچ میں بچا دے گا، اس کی مرضی ہے، اس کی حکومت ہے، یہ دنیا میں اس کی حکم چلتا ہے، آگوں سے نہیں ہوتا، دریاؤں سے نہیں ہوتا۔ یہ کمال ہے انسان کا، وہ کمال ہے اللہ کا کہ آگ میں بچا لے، پانی کو کھڑا کر دے، بیچ میں سے گزار دے، وہ اللہ کا کرنا ہے، وہ اللہ کی بڑائی ہے۔ انسان کی بڑائی، بندے کی بڑائی کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیونکہ سوال اس سے یہی ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا؟ جس نے اپنے یقین تھوڑا اس پہ ڈالا، تھوڑا اس پہ ڈالا، تھوڑا کاروبار، تھوڑا پیسے، تھوڑا دکان، تھوڑا ہتھیار، تھوڑا یہاں سے ہوتا ہے، تھوڑا یہاں سے ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہوگا قبر میں کہ ہاں لا ادری لا ادری، کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے پتہ نہیں کہاں سے ہوتا تھا، وہ جتنوں سے ہوتا تھا وہ تو نظر آ نہیں رہے، اور اللہ سے ہونے کا یقین جمایا نہیں تھا، تو اس وقت دل کی بات زبان پہ آئے گی، یہی ہوگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے میرے دوست بزرگوں۔ دنیا کا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا۔ ایک صحابی بھوک سے نیچے گرے، جان نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتا اٹھا کے دیکھو، تو دیکھا کہ پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، اندازہ ہوا کہ جان بھوک سے نکلی۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اندازہ ہوا؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ گر رہے تھے تو جنت کی حوریں تشتوں میں جنت کے میوے کھانے لے کے دوڑی اس کی طرف۔ میں نے کہا کہ بھوک سے جان گئی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے، ایسے جان چلی جائے تو کوئی حرج ہے؟ کیا دنیا کے چکر میں پڑ گئے کہ دنیا میں ایک آدمی بیچارہ بھوک سے مر گیا۔ ارے بیچارہ وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اللہ نہ کرے کہیں اور چلا گیا تو کیا بنے گا؟ کامیاب وہ ہے جو دنیا سے جب گیا تو اللہ کو راضی کر کے گیا، چاہے بھوکا تھا، چاہے کپڑے نہیں تھے، چاہے لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں بگڑا اس کا، اللہ تعالیٰ اس کو لے گا۔ کہتے ہیں جنت کے قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں ناشتہ کرایا جائے گا، اور اس میں ایک روٹی ہوگی، اس روٹی میں دنیا کے سارے مزے ہوں گے۔ وہ جب اس روٹی کو آدمی کھائے گا نا، اس کے بعد دنیا میں جتنی لذتیں، جتنے مزے، جتنی عیاشیاں نہیں کر سکا تھا، اور دل میں حسرت تھی کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا، وہ ساری حسرتیں اس پہلے لقمے میں پوری کر دی جائیں گی کہ ان فضول خواہشوں سے تو فارغ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ انعام اس کے بعد شروع کرے گا، وہاں کے مزے وہ وہیں کے ہیں، یہاں کے ہیں ہی نہیں، مناسبت نہیں کوئی ان سے۔ بالکل جیسے ماں کی پیٹ میں بچے کو کیا بتائیں کہ اتنی بڑی دنیا آنے والی ہے، اور اس میں ایسے مزے کھانے ہیں،
اور اس میں ایسی عجیب عجیب سواریاں ہیں، اور وہ بیچارہ وہ چکر لگا کے کاٹے گا کہ یہ اسی طرح کی کچھ ہوگی. نہیں بھائی، اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جس دنیا میں تم ہو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے دنیا کی لذتوں اور اس کی وسعت اور اس کی بڑائی کا. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آخرت کی وسعت، آخرت کی بڑائی، وہاں کے مزے، اور اللہ حفاظت فرمائے وہاں کے عذاب، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے دنیا کی چیزوں سے. وہ بہت بڑی ہے، بہت چھوٹی. تو میرے بھائیو دوستو، یہ بنیادیں ہیں جن کو زندگی میں لا کے آگے پھر اس بنیاد پہ زندگی کھڑی کرنی ہے. وہ جو مدینہ منورہ میں ہوا نا کہ بنیادیں ایک مکہ مکرمہ میں بنی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرتا ہے اعمال پہ. اور یہ بول نہیں ہے، جب مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے تو نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور پھر پٹائی ہو رہی ہے پھر مانگ رہے ہیں، پھر پٹائی ہو رہی ہے پھر مانگ رہے ہیں، اور جہاں پھسل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جما رہے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا خاندان غلاموں کا تھا، بہت تکلیف دیتے تھے کافر کہ کسی طرح سے لوگ اسلام چھوڑیں. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، اپنا حال بتاتے ہیں کہ بہت تکلیف دیتے تھے یہ کافر. اور ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی. تو اس دن پریشانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے کے ساتھ ایک چادر لگا کے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، آپ دیکھتے نہیں ہم کس مصیبت میں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس پریشانی میں. تو خیال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عمار صبر کرو، ان قریب تمہیں روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، اور ہونے والا تھا، پتہ بھی تھا ہوگا، اور تمہیں جو ہے سونے چاندی کے وہ زیورات ملیں گے، اور یہ ملے گا وہ ملے گا، وہ سب ہونے والا ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی تسلی نہیں دی. ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے عمار، تم سے پہلے یہ جو ایمان والی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لایا جاتا تھا اور ان کی پیشانی پر آرا رکھا جاتا تھا، اور اس کو دو حصے میں دو ٹکڑے میں کاٹ کر دیا جاتا، اور یہ چیز اس کو ایمان سے نہیں پیچھے ہٹنے دیتی تھی. اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتا تھا. لوہے کے کنگھیوں سے اس کے جسم سے گوشت اور پوشت سب اڑایا جاتا تھا، اور وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا اپنے دین سے. اور پھر کیا کہا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اتنی پٹائی کھا کے اتنی تکلیف میں آئے تھے، ارے تم جلد بازی کرتے ہو، تم جلد بازی کرتے ہو. بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی طرح سے تربیت تھی. تو میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخرت کی بنیاد پہ اٹھایا. کرتا ہے اللہ، کرے گا اعمال پہ، لیکن یہ جو دنیا میں ہم لگ گئے نا، یہ ایک بہت بنیادی غلطی ہے. دو غلطیاں ہوئی. ایک غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے مسائل کا حل ان چیزوں میں ہے جو اللہ نے بنائی ہے. یہ غلطی، اس غلطی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں بھی خیر اور شر کے فیصلے اوپر سے ہو رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے مال سے، ہماری چیزوں سے نہیں. ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں ہے، یہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، اسی میں الجھ کے رہ گئے. ابھی آنکھ بند ہوئی یہ سب غائب. اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مصیبت سر پکڑے بیٹھا ہے، آنکھ بند ہوئی، اللہ رحم فرمائے. خدا نخواستہ اگر وہاں سر پکڑنے کی نوبت آئی تو سر نہیں، وہاں تو آدمی ہاتھ اپنا چبا جائے گا. پریشانی میں کچھ جگہ نہیں ہوگی جانے کی، کہاں بھاگ سکتا ہے. تو مسائل تو وہاں کے مسائل، کامیابیاں تو وہاں کی کامیابیاں. کہتے ہیں کہ قیامت کے دنوں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن. دنیا میں ہار بھی نہیں ہے، جیت بھی نہیں ہے. یہ بیچارہ کوئی صدر بن جاتا ہے، کہتا ہے جیت گیا جیت گیا جیت گیا. کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. جیسے بچے گلی ڈنڈے کا گیم کھیل رہے ہیں، جیت گیا جیت گیا، وہی والی بات ہے. آج جیت گیا ہے، کل ہار گیا ہے.
ہار جیت کا دن تو وہ ہے، اس دن پتہ چلے گا، اللہ رحم فرمائے کہیں اس طرف نہ جا رہے ہوں، اس طرف جانے کا اللہ طے کر۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ یہ بنیادیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ تقریر بیان کا موضوع نہیں ہے، اگرچہ تقریر بیان جب اس موضوع پہ ہوگی تو بہت اچھی ہوگی کیونکہ حق بات ہے، لیکن جیسے فرق تصویر میں ہے کہ محل کی تصویر ہے وہ بھی قیمتی ہے، مزیدار ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہی محل اور چیز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب واقعی یقین آیا، واقعی نماز آئی، تو پھر وہ جو نکلے ہیں ساری دنیا میں تو فوجیں تھی سامنے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ 60,000 کی فوج ہے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کہ اے امیر المومنین مجھے بھیج دیں اکیلے ان کے ساتھ، 60,000 کے مقابلے میں مجھے اکیلے بھیج دیں۔ کیوں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم 60,000 کا مقابلہ 60,000 سے کریں گے تو یہ کیا سمجھیں گے؟ کہیں گے ان کی بھی فوج تھی، ہماری بھی فوج تھی۔ اگر ہم 30,000 ڈالیں گے تو کہیں گے یہ بڑی سمجھداری سے لڑائی کی۔ نہیں، مجھے اکیلے بھیجیں، ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ مجھ سے نہیں لڑ رہے، اللہ سے لڑ رہے، یہ ان کو سمجھانا ہے۔ وہ جو بدر کے دن 1000 کی فوج کا مقابلہ اللہ نے کروایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں جمع کیا، ادھر 1000 کی فوج، ادھر 313 نہتے، میں نے جمع کیا تاکہ وہ ہارے وہ فوج والے اور وہ سمجھیں، وہ آنکھوں سے دیکھیں کہ کون کس وجہ سے ہلاک ہوا اور جو بچا وہ کیوں بچا۔ جو ہلاک ہوا وہ اللہ کی مخالفت سے ہلاک ہوا، جو بچا وہ اللہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے بچا۔ یہ کھلی آنکھوں دیکھ لیں ہم، کیونکہ ہتھیار تو سارے تمہارے پاس تھے، تو وہ کیسے جیتے؟ نہتے تو وہ تھے، وہ کیسے جیتے؟ تم کیسے ہارے؟ تو حضرت خالد کہتے تھے کہ مجھے اکیلے بھیجے، ورنہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں، اکیلے مناسب ہے، 6 بھیج دو، 6 بھی کہا، اچھا 60 بھیج دیں۔ 60 لڑے 60,000 کے خلاف اور جیتے۔ اب آنکھیں نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہ مدد ہوتی ہے کافروں کے خلاف، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ کافروں کے لیے ہوتی۔ مسلمان ہار جائے مر جائے کوئی بات نہیں، وہ جیت گئے، جنت میں گئے۔ نہیں، 60 کو 60,000 پہ اس لیے فتح دی جاتی ہے کہ وہ 60,000 سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ آنکھ کھولو، سمجھو اس بات کو کہ جن چیزوں پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں ان سے نہیں ہوتا، ایک اور ذات ہے جس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، مسئلہ حق اور باطل کا ہے۔ ایک طرف صحیح یقین ہے، ایک طرف غلط یقین ہے کہ یعنی جو ہے نہیں اس کو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے وہ، اور ایک صحیح یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ جتنی دوسری باتیں ہیں یہ دھوکہ ہے، غلط ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس سے سمجھ رہا ہے آدمی کو ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ ساری باتیں اللہ رسول نے بتائی ہیں۔ ماں جو ہے بچے کی محبت میں کھانا کھلاتی ہے، لقمہ، ایک اور لقمہ کھا لو بیٹا، ایک اور لقمہ کھا لو، حالانکہ لقمے سے نہیں ہوتا، وہ تو حلق پہ فرشتہ بیٹھا ہے، وہ ہر لقمے پہ پوچھتا ہے اللہ اس کو میں صحت بناؤں بیماری بناؤں، اور بیچاری ماں کیا سمجھ رہی ہے کہ 4 لقمہ اور کھا لو، تو 4 بیماری اور کھا لو۔ اگر ادھر سے فیصلہ صحت کا نہیں ہوا تو بیماری کا ہے۔ تو توجہ تو اس بات کی طرف دے کہ بھائی اللہ کا حکم خیر کا ہو جائے، اس کی طرف توجہ لگاؤ، زیادہ لقمے کھانے سے تھوڑی بنے گا کام۔ اب یہ یقین کی تبدیلی، اس کے بعد پھر آگے سارا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، تبلیغ کا کام، اس میں باتیں بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، لیکن تبلیغ کا کام بیانات کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ایک آدمی کا سب سے پہلے تو احساس ہے کمی کی کہ میرا یقین بگڑ گیا، نماز پڑھ رہا ہوں، چلے بھی لگ گئے، 4 مہینے بھی لگ گئے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، لیکن اندر یقین وہی والا ہے جو قارون اور فرعون کا تھا۔ ٹھیک ہے کچھ بہتر ہے، لیکن جن چیزوں پہ ان کا دل دھڑکتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اور جن چیزوں کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے تھے، میں بھی تو انہی چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں، انہی چیزوں پہ پریشان ہوتا ہوں۔ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب جب پہلے آدمی کو اس مصیبت کا احساس ہوگا کہ میں تو پھنس گیا، کہ میں تو گڈھے میں گر گیا، گاڑی کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے،
اب بولو کیا کرنا ہے؟ اب تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوگا۔ اگر یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے تو تبلیغ والی باتیں ہیں، تبلیغ والے اعمال ہیں، لیکن کام نہیں شروع ہوا۔ کام تو اس دن شروع ہوگا جب پہلے آدمی محسوس